نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ الامین المکین الرؤوف الرحیم وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، رمضان المبارک کے بعد ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، کیونکہ جس طریقے سے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کی قدر کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والی قوموں پر بھی اور پہلے والی امتوں کے لیے بھی رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا تھا، یعنی روزے رکھنے کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ اس کی قدر نہیں کر سکے۔ جب وہ اس کی قدر نہیں کیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ان لوگوں سے چھین کر امت محمدیہ کے لیے عطا فرمایا، یعنی امت محمدیہ کو یہ روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب کے طور پر عظیم نعمت اور عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا۔ لیکن ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو کیوں فرض کیا، روزے کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، کیونکہ ہم یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی ہے جس کو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھا کر آخر بندوں کو کیا نعمتیں عطا فرمانا چاہتا ہے، آخر بتانا کیا چاہتا ہے کہ بندو تم روزے رکھو۔ تو آپ دیکھیے کہ روزے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھایا تو اس کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ اور آپ ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا، یہ حکم دراصل جو ہم کو دیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم کو نیک بنایا جائے، ہم کو متقی بنایا جائے، ہم کو پرہیزگار بنایا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ بندو تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اور بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے رکھنے کا حکم دیا، وہ کیوں دیا؟ تو قابل غور بات یہ ہے کہ روزے تو ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی مجھے نمازی کہے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر دکھاوا ہوتا ہے۔ بندہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اب لوگ حج کرتے ہیں، حج اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، حج کرنے والا کہیں، اس لیے لوگ یہ بھی تصور آ سکتا ہے۔ اور جب بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صدقہ دینے والا کہے، خیرات دینے والا کہے۔ لیکن یہ روزہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کو بندہ چاہ کے بھی دوسروں کو بتا نہیں سکتا کہ میں روزہ ہوں۔ جیسے نماز پڑھ رہا ہے دکھ رہا ہے، حج کر رہا دکھ رہا ہے، صدقہ خیرات دے رہا ہے دکھ رہے ہیں سارے کام، لیکن
روزہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے جس کو بندہ چاہ کے بھی نہیں بتا سکتا، صرف اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ کیا، اگر ایک دوست دوسرے دوست سے اگر کہے کیا تم روزہ ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ، یا تو میں روزہ ہوں، لیکن اس کو بتا نہیں سکتے کوئی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا۔ ایک روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ یعنی روزے کا ثواب کتنا ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، کیسا ملنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں اس طریقے کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، پہلے اجزا بہ کا لفظ آیا، پھر ایک روایت کے اندر اجزا بہ کا بھی لفظ آیا۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے، میں بدلے میں اس کو مل جاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا۔ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، عبادتوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اذکار کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھنے والے بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نیک بن جاتے ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں اور جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، ہر چیز سے ہم بچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ روزے کی فضیلت پہ مختصر ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک، صاف ہے، یعنی پاکی اور ستھرائی ہے معنی اس کا۔ تو ہر چیز کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، لیکن جسم کے اندر اگر ہم اس حدیث کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی اہمیت رکھنے والی اور بہت زیادہ خصوصیت رکھنے والی اور بندوں کو بہترین پاکیزگی کا سبق دینے والی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ جیسے ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی اس کو پاک و صفائی کرنے کا ایک کام انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب جسم ہمارا 11 مہینوں تک طرح طرح کے کھانے کھا لیتا ہے تو جسم کے اندر کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ وہ روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے جسم کے اندر جو خامیاں پیدا ہو گئے وہ سارے خامیوں کو دور فرما دے اور اس خرابیوں کو دور فرما دے، اور بندہ ظاہری اعتبار سے بھی اچھا بن جائے، پاکیزہ بن جائے، اور باطنی اعتبار سے بھی پاکیزہ بن جائے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اچھا ہو جائے اور روحانی اعتبار سے بھی اس کو ترقی نصیب ہو جائے۔ تو اسی لیے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے اندر یہ ذکر فرمایا گیا، ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھے کچھ کام کرنے کے لیے عمل کی وصیت فرمائیے۔ حضور سے سوال کرا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بالصوم، تم پر روزہ رکھنا ہے، یعنی روزے رکھو، سیدھے صاف الفاظ میں روزے رکھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّا لَا عِدْلَ لَهُ، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضور علیہ السلام نے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ سائل سن لے، روزہ رکھا کر، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر سوال کیا گیا، پھر حضور علیہ السلام کا وہی جواب رہا۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دو کیفیتیں دے کر پیدا فرمایا، ایک ظاہری کیفیت ہے اور ایک باطنی کیفیت ہے۔ تو باطنی کیفیت جو ہمارے اندر، ظاہری کیفیت بھی دور ہونا ہے، اچھی بنانا ہے، اور باطنی کیفیت بھی ہم کو اچھا بنانا ہے۔ جب اگر ہم ظاہری کیفیت اور باطنی کیفیت اچھے بنائیں گے تو اسی لیے حدیث آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے رکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ،
تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اچھے بن جاؤ۔ اب یہاں تک یہ رمضان المبارکہ کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں ایک سبق دیا گیا، آپ کو ایک بتایا گیا، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو ایک پیغام دیا گیا۔ لیکن دراصل اب سمجھنے والی بات اور سننے والی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جاتے ہی ہمارے مساجد، ہماری عبادت گاہیں یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ زبان حال سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نمازی کہاں گئے جو رمضان میں ہم کو بھر دیا کرتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک میں جگہ جتنی بھی ہو، لیکن وہ ساری کی ساری جگہ مسجد کی تنگ دامنی کا شکار ہو جاتی ہے، شکوہ کرتی ہے کہ اور زیادہ مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا تو کتنا ہوتا۔ لیکن آج جو ضرورت ہے، ہمیں یہ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کا ہمیں دیا گیا تو متقی بنانے کے لیے، رمضان المبارک جو ہم کو عطا کیا گیا تو ہمیں اچھا بنانے کے لیے، رمضان المبارک کا جو ہم کو دیا گیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بندے نیک بن جائے، متقی بنے جائے، پارسا بن جائے اور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے، رب تعالیٰ بتانا بھی یہی چاہتا ہے کہ بندو تم اچھے بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تم صالح بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ اب جب ہمیں یہ عادتیں ہو گئی، نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، فجر میں اٹھنے کی عادت ہو گئی، جب ہمیں ظہر پڑھنے کی عادت ہو گئی، عصر پڑھنے کی عادت ہو گئی، مغرب ادا کرنے کی عادت ہو گئی، عشاء ادا کرنے کی عادت ہو گئی، تو ہم اس عادت کو برقرار رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا اختتام عمل میں آتا ہے، رمضان المبارک جیسا ہی ختم ہو جاتا ہے، اب ایک عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز بھی ہر مسجد اپنی تنگ دامنی کا شکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر مسجد عیدگاہ کا منظر پیش کرتی ہے، بے انتہا زیادہ سے زیادہ لوگ، ہر شخص مسجد میں تیار ہو کر آ جاتا ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، رمضان المبارک کی جب ہم عید کر کے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ہم خالی نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے گھروں کو ہم کو واپس لوٹاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک منزہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کو لوٹ کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر ہم چلے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کو جائے تو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اب میرے بندے میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کو کیا دیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں ہیں، ان کو کیا دیا جائے، کیا عطا کیا جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کی مزدوری پوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ ایک سب سے بڑی مزدوری جو دیتے ہیں، جس طریقے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم کہیں سے کام کرنے والے لیبر کو اگر ہم لا لیے تو کام کرنے والا جب اپنی کام پورا کر دیتا ہے تو ہم اس کو مزدوری دیتے ہیں تاکہ وہ جو کام کیا ہے اس کا بدلہ اس کو عطا کیا جائے۔ لیکن اسی طریقے سے جب ہم رمضان المبارکہ کے روزے رکھ کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام لینے کے لیے جب عید کے دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان بندوں سے راضی ہو گیا اور ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے ان کو اپنی رضامند، میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا میرے بندوں سے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا اور ہمیں گھروں کی طرف کیسا لوٹا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ اس حال میں کہ بخشے اور بخشائے ہوئے چلے جاؤ، یعنی تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ تو تمہارے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن پلٹنے کے بعد اب دوسرا پہلو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسا ہی عید کا وقت گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد شیطان فوری ہم کو پھر سے گناہ بھری زندگی میں لگا دیتا ہے، گناہوں کے راستے پہ ہم پھر چلنے لگ جاتے ہیں، گناہ بھرے راستے کو ہم پھر سے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب رمضان چلے گیا، عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ عید کی جو ظہر کی نماز ہوتی ہے اس وقت میں بھی ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو،
ہم یہ سمجھ کے اس کو ادا کریں۔ نمازوں کا اہتمام رمضان میں بھی نہیں بلکہ رمضان المبارکہ کے بعد بھی ہم پر نمازیں فرض ہے۔ ہم سوچنے والی بات، سوچیں سمجھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ماحول کیا ہو رہا ہے، ہم کس چیز کو، کس کام کو ہم اختیار کر رہے ہیں، ہمیں آج سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے کاموں کی طرف لگائیں۔ ہم اپنے آپ کو بہترین، جب ہم کو امت کہا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پیغام دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت کا نمونہ بن جائے، ہم بہترین امت کا ایک درس دینے والے بن جائے۔ ہم اپنے ذہنوں میں یہ نہ لائیں کہ دیکھو کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کفار برا سلوک کر رہے ہیں، غیر برا سلوک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں، کیونکہ ہم اس در کو چھوڑ چکے ہیں جو در پر بندہ ہزاروں گناہ، لاکھوں گناہ کر کے جب جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس در سے معافی کی بخشش اور مژدہ اس کو سناتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے، اگر کوئی سائل مانگنے والا آپ کے گھر پر آئے، ایک مرتبہ آ گیا تو ہم اس کو کچھ خیرات دے دیتے، وہی سائل، وہی مانگنے والا دوسری مرتبہ آ گیا تو ہم اس کو کچھ دے دیتے ہیں، تیسری مرتبہ آ گیا تو ہم اس کو کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جب چوتھی مرتبہ آیا تو ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں، ہکال دیتے ہیں، چلے جا یہاں سے، بار بار میرا ہی گھر ملا تھا۔ لیکن ہم یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، وہ گھر پر، اس در پر جب بندہ ایک مرتبہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ آتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر تیسری مرتبہ آتا ہے پھر بھی اس کو دے دیتا ہے، حالانکہ بندے کے نام اعمال میں لاکھوں گناہ رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے بندے کی مغفرت فرماتا ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور سے آس لگا کر نہیں بیٹھا ہے بلکہ وہ مجھ سے آس لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے بندے تیرے گناہوں سے بڑی میری رحمت ہے۔ تو آج جو ضرورت ہے رمضان المبارکہ کے بعد بھی ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، مسجدوں کو ہم سجدوں کے ذریعے سے اپنے آباد کریں۔ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ اپنی نوجوانی کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے عبادتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم یاد رکھیں جوانی میں جو عبادتیں ہم کر سکتے ہیں بڑھاپے میں وہ عبادتیں نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم عبادت کرنے والے بن جائیں تو ہم ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے بھائی جب مسجدوں میں آتے ہیں تو جگہ بدل بدل کے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، کہیں پر فرض ادا کرتے ہیں، کہیں پر سنتیں ادا کرتے ہیں، کہیں پر نوافل ادا کرتے ہیں، کہیں پر کچھ عمل ادا کرتے ہیں، کہیں پر کچھ نیکیاں ہم بیٹھ کر ہم نمازیں ادا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کیا ہم جانتے ہیں جگہ بدل بدل کے جو نماز ادا کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ جو بندہ جگہ مسجد میں جس جگہ پہ عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دیں گی اور یہ کہے گی کہ اے اللہ یہ مجھ پر سجدے کیا تھا۔ تو یہ ہم جگہ بدل بدل کے جتنی جگہ پہ ہم نمازیں پڑھیں گے، جن جن مقامات پہ ہم نمازیں پڑھیں گے، وہ سارے کے سارے مقامات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارکہ کے علاوہ بھی عبادتوں کا اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، اور اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو شوال کے روزے بھی رکھیں، اور اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو مہینے میں 3 دن ہم مقرر کریں اور 3 دن ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ رب کائنات ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ میں نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا، ہم ایک در پہ جب جاتے ہیں تو دینے والا ہم کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ دے دیتا ہے، لیکن چوتھی مرتبہ ہم کو دھتکار دیا جاتا ہے، ہکال دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہی در پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے پہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف، اس نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، لاکھوں گناہ اس کے دامن میں ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ آس لگایا ہے تو ہم سے آس لگایا ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش اگر چاہتا ہے وہ ہم سے چاہتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، یہ جو امت محمدیہ ہے، یہ امت محمدیہ عمر میں کم ہے، یعنی امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں۔ پہلے والے لوگوں کے عمریں بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ عمریں تھے ان کی، اور تو آپ جانتے ہیں جس کی جتنی زیادہ عمر ہوگی وہ اتنے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے تو نیکیاں کرے گا، گناہ کرنے والا ہے تو گناہ کرے گا۔ لیکن اب آپ کو میں بتا دوں، اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے بتایا گیا اور یہ سمجھایا گیا ہم لوگوں کو کہ ایک شخص اپنا گھر بنانے کے لیے مزدوروں کو لے کے آیا۔ مزدوروں کو جب لے کے آیا تو وہ مزدور صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے۔ اب آپ اس کو غور سے سن کے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے ایک کام کرانے والا کام کرانے کے لیے مزدوروں کو لے کے آیا، کچھ دیر مزدور کام کرے، یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرے، لیکن جو کام کرانے والا تھا مالک، وہ کہنے لگا جو کام کریں گے میں ان کو 3 دینار دوں گا، یعنی زمانے کے 3 روپے دوں گا۔ جو 3 دینار ملنے والے تھے تو وہ لوگ کیا کریں، صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرے، دوپہر تک کام کر کے کام کو اینڈ کرے، اب کرے کہ ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، تو مالک نے ان کو 1 روپیہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے کے لوگوں کو پھر جا کے لیبروں کو پھر پکڑ کے لے کے آیا، وہ پھر کام کرانا شروع کیا، تو وہ 2 بجے سے لے کے عصر تک کام کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کے دوپہر کا وقت یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت یہ بھی گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے، یعنی زیادہ وقت ہوتا ہے۔ تو ظہر سے لے کے عصر تک وہ لوگ کام کر کے بولے کہ ہم اس سے آگے ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جو کام کرانے والا مالک تھا وہ اس کو بھی 1 دینار دے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے، جا کے پھر کام کرنے والے مزدوروں کو لے کر آتا ہے۔ وہ مزدور عصر سے لے کے مغرب تک کام کرتے، کیونکہ کام کرنے کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ صبح سے لے کے مغرب تک کام کرنا ہے۔ تو تھوڑے لوگ صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرے، 1 روپیہ مل گیا ان کو، 1 دینار مل گیا۔ پھر ظہر سے لے کے عصر تک کام کرے، پھر ان کو 1 روپیہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد مغرب سے لے کے عصر سے لے کے مغرب تک جو لوگ کام کرے، جیسا ہی ان کا کام مکمل ہوا، سورج غروب ہو گیا، تو مالک نے ان کو 3 روپے دے دیے، 3 دینار دے دیے۔ اب جیسا ہی ان کو 3 دینار مل گئے، 2 لوگ جو پہلے والے کام کرنے والے تھے وہ لڑنے لگے اور جھگڑنے لگے کہ ہم کیا کرے تھے، ہمارے کو مزدوری کیوں کم دیا تو اس نے کہا کہ تم نے کام، ہماری شرط تھی کہ مکمل وقت ہونے تک کام کرنا ہے، لہذا یہ کام صرف امت محمدیہ نے کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بتایا گیا۔ یہ صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرنے والے یہود تھے، پھر دوپہر سے لے کے عصر تک کام کرنے والے نصارہ تھے، لیکن ان لوگ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو ملا تھا، لیکن زیادہ کام یہ لوگ کیے لیکن مزدوری ان کو کم ملی۔ اور جب امت محمدیہ کی باری آئی تو عصر سے لے کے مغرب تک وہ کام کیے تو ان کو 3 دینار مل گئے۔ تو پتہ یہ چلا امت محمدیہ کی عمر کم ہے لیکن اعمال میں ان سب سے زیادہ بڑے ہوئے لوگ ہیں، تو یعنی کام جو مکمل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہمیں یہ جو موقع ملا ہے رمضان المبارکہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت کے طور پہ عظیم نعمت جو ہم کو عطا کی گئی، ہم اس عظیم نعمت کو غنیمت جانیں، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے رمضان المبارکہ کے بعد عبادتوں کا اہتمام کریں، اچھے کام کریں، بری صحبتوں کو چھوڑ کر اچھی صحبتوں کو اختیار کریں، اچھی سنگتوں کو اختیار کریں، اچھے لوگوں میں ہم بیٹھے اٹھیں، اچھوں کا دوستانہ اپنائیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اور برے کی مثال حدیث مبارکہ میں اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا، اچھے اور برے شخص کی مثال۔ اب اس کو مثال دے کے فرمایا گیا، اچھے کی مثال عطر والے کی طرح ہے، عطر والے کی طرح ہے، اور برے کی مثال لوہار کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب یہ 2 مثالیں سمجھ میں آ گئے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، برے شخص کی صحبتیں جو ہوتی ہیں وہ لوہار کی طرح ہیں، اور اچھے لوگوں کی صحبتیں یہ عطر کی طرح ہیں۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اب اگر آپ کا کوئی لوہار دوست ہے،
لوہا دھنکتے ہوئے وہ بھٹی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اس سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ تو اس کا پتہ یہ چلا حدیث مبارکہ میں جو مثال دی گئی اور بتایا گیا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بندے تو اچھی صحبتوں کو اختیار کر، بری صحبتوں سے بچا کر۔ اگر تو بری صحبتوں کو میں جائے گا تو یاد رکھ لینا وہ بری صحبتیں یا تو تجھے داغدار بنا دیں گے یا تجھ کو بھی اپنے جیسا بنا دیں گے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اچھے دوست کی صحبت کیسی ہے، تو اچھے دوست کی صحبت عطر والے کی طرح ہے۔ اگر ہم جب عطر والا ہمارا دوست ہوگا تو ہم اس کے پاس جائیں گے تو کم سے کم وہ ہم کو خوشبو تو لگائے گا۔ اگر وہ خوشبو نہیں بھی لگائے گا تو ہم اس کی خوشبو سے مست ہو جائیں گے، یعنی ایسے ہی ہم کو خوشبو مل جائے گی، یا نہیں تو وہ خود خوشبو تحفے میں ہم کو دے گا۔ تو یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کی سنگتوں کو اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم اچھے کام صدقہ خیرات جیسا رمضان میں دیتے ہیں ویسے ہی غیر رمضان میں بھی ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں، کیونکہ زندگی کا مقصد یہی نہیں ہے کہ آلائش والا بہترین لباس ہم زیب و تن کر لیں، یعنی اچھا لباس پہنیں اور اچھا لباس پہن کے چلے جائیں اور اچھا کھانا کھائیں اور نیند بھر کر سو جائیں۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں حقیقی طور پر جو زندگی کا مقصد سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم عبادت میں مصروف رہو، یعنی تم سے جتنا ہو سکتا ہے عبادت کیا کرو، اچھے کام کیا کرو۔ اب اس بیان سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اچھے کام کریں، نیکیاں کریں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بار بار اس کا موقع ہم کو نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اب جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، اپنی روح کو، جیسی ہماری روح اب پاکیزہ ہو چکی ہے، اچھی ہو چکی ہے، تو اس روح کو ہم گندہ ہونے سے بچائیں۔ تو گندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بری صحبتوں سنگتوں کو چھوڑ دیں، اچھی صحبتوں کو اختیار کریں، اچھی سنگتوں کو اختیار کریں۔ اب جس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارکہ میں ہم جیسے عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وقت پر نمازیں ادا کرتے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی ہمیں ویسے ہی نمازوں کو ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ تو جب اللہ کا گھر ہم مانتے ہیں تو اس کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو پھر مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ اگر ہم اپنے سجدوں سے اللہ کے گھروں کو اگر آباد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر کیسے آباد رہیں گے؟ تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے گھروں کی خدمت کرنے والے بنیں، ہم مسجدوں میں نماز کو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ہم اچھے کام کرنے والے بنیں، بری صحبتوں سے بچیں، اچھی صحبتوں کو اختیار کریں، اچھے لوگوں میں اٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، کیونکہ ہم ابھی مثال کے ذریعے سے سمجھے کہ اچھا دوست عطر والے کی طرح ہے، یا تو وہ خوشبو تحفے میں ہم کو دے دے گا یا نہیں تو ہم کم سے کم اس کی خوشبو تو ہم حاصل کر لیں گے۔ لیکن لوہار برے دوست کی طرح ہے، اگر ہم وہاں پر لوہار کے پاس جائیں گے تو اس کے جو لوہے کے ذریعے سے جو انگار کے ذریعے جو چنگاریاں اچھلیں گی وہ چنگاریاں آ کے ہمارے دامن کو جلا دیں گی، یا نہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ہمارے کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ تو لہذا آپ کو پیغام یہی دینا ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو نماز کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ بندہ مومن جب نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ نماز پڑھنے پہ اس کو کیا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے سر پر لٹکے ہوئے رہتے ہیں، یعنی جیسا ہی بندہ نماز شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نکال دیتا ہے اور وہ گناہ اس کے سر پر لٹک جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ بکھر کر گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ نماز مکمل کر لیتا ہے، نماز سے وہ
پوری مکمل طور پہ نماز کو فارغ ہو جاتا ہے، نماز کو ادا کر لیتا ہے، تو ادا کرتے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ تَحَاتَتْ خَطَایَاهُ، یقیناً اس کے گناہ پورے جھڑ چکے ہیں۔ تو نماز میں یہ راز رکھا گیا کہ جس طریقے سے بندے مومن نماز ادا کرتا ہے، ادا کرتے ہی بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم غیر رمضان میں بھی ویسے ہی عبادتوں کا اہتمام کریں جیسے عبادتوں کا اہتمام ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم نے جتنا کہا اور سنا ہر دو کو اس پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق خاص عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک جیسے ہم عبادتوں میں گزارے ہیں، غیر رمضان بھی ویسے ہی تیرے گھروں کو آباد رکھنے والا بنا دے۔ ان تمام دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین تو اپنے کرم نوازیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔